السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 11 فروری بروز بدھ۔ سپریم کورٹ سے جو خان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب جو کل اڈیالہ جیل کے دورے پر گئے تھے اور انہوں نے 3 گھنٹے تک جیل کا دورہ کیا، خان سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد خان کا وہ سیل جہاں پر وہ پچھلے 900 سے زائد دنوں سے قید ہیں اس سیل کا بھی دورہ کیا۔ آج وہ سپریم کورٹ آئے اور انہوں نے رپورٹ جمع کروائی۔ رپورٹ کے بعد جو ان کی جانب سے انکشافات کہہ لیں آپ، یا جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی الارمنگ بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک بڑا الٹیمیٹم، بلکہ الٹیمیٹم سے چیزیں اب آگے گزر چکی ہیں۔ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو آج ہو گیا ہے۔ ایک تو اس سوال سے بات کرنی ہے، کل ایک پی ٹی آئی کا وکیل اغوا ہو گیا، پھر بازیاب ہو گئے، ابھی ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں، پورا جسم کس طرح سے زخموں سے چور ہے، اس سوال سے بھی اس ویلوگ کے اندر بات کرنی ہے۔ استعفیٰ جناب منظور ہو گیا، اور دیگر کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے کل، کیونکہ میں بھی صبح سے لے کر شام تک اڈیالہ میں ہی موجود تھا، اڈیالہ سے میں نے بھی ویلوگ کیا، میں نے بھی رپورٹ کیا کہ سلمان صفدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خان کی صحت ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے یہ بھی رپورٹ کیا کہ سلمان صفدر صاحب کی گاڑی سے جب علیمہ خانم نکلی تو وہ خوش تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ صحت کے حوالے سے جب سلمان صفدر صاحب آئے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو ویڈیوز دکھائیں کہ ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے ورکر نے گھیرے میں لے رکھا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سلمان صفدر صاحب نے تقریباً 45 سیکنڈ کے لیے انہوں نے اپنا شیشہ نیچے کیا، انہوں نے گفتگو بھی کی۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، جو انہوں نے ٹھیک ہے بات کی کہ ٹھیک ہے، شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا گفتگو، میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں جا کے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرواؤں گا۔ مختلف صحافیوں نے شاید اس کا مطلب یہ نکالا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے رپورٹ کرنا تھا۔ وہاں پہ موجود سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس خبر ہو، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے۔ اتنے میں ٹویٹر دیکھا تو پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے شیخ وقاص اکرم، اب ان کے جانب سے بھی تصدیق آ گئی تھی کہ بھائی سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے بھی وہاں سے آپ کے سامنے رپورٹ کیا کہ بھائی سلمان صفدر صاحب فرما رہے ہیں خان صاحب ٹھیک ہیں، اور یہ والی صورتحال ہے، اور اس طرح سے کارکنوں نے ان کو گھیرے میں لیے رکھا تھا، اور اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی۔ بات ختم ہو گئی۔ رات کو پھر جو کچھ ہوا، جو بشرا بی بی کی بیٹیوں کے ذریعے انفارمیشن سامنے آئی، بشرا بی بی کی بہن کے ذریعے جو معلومات سامنے آئی، جس کے اندر بتایا گیا جی خان کی آنکھ کے اندر تو ذرا بھی فرق نہیں ہے، خراب ہے آنکھ، 10% بھی آرام نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چیزیں کنفیوز کر رہی تھی۔ محمود خان اچکزئی کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ خان کے ورکروں کے ذہنوں میں یہ خبر ڈال دی گئی ہے، سلمان صفدر صاحب کا بیان جو کہ مختلف صحافیوں سے وہاں پہ بار بار تصدیق کرنے کے بعد آپ کے سامنے رپورٹ کیا۔ شیخ وقاص اکرم، میں نے کہا ہو سکتا ہے اتنے رش میں تو نہیں سمجھ آتی، شیخ وقاص کا کوئی رابطہ ہو گیا ہو، پارٹی نے انہیں کہہ دیا ہو کہ آپ یہ بیان دے دیں، کیا ہے؟ ابھی سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے جو 3 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی اس کی انہوں نے رپورٹ بنائی۔ رپورٹ ہے 7 صفحات کی۔ اتنی وضاحت دینے کا مقصد یہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھایا جا سکے، اور اپنے حوالے سے جو ویلوگ کیا تھا اس کا بھی آپ کو بتایا جا سکے۔ 7 صفحات اور 22 پیراگراف کی رپورٹ ہے، کسی نے نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، صحافیوں سے آج پھر کہا، انہوں نے کہا جب میں نے عمران خان کے حوالے سے بشرا بی بی علیمہ خان صاحبہ کو کچھ نہیں بتایا، میں نے اپنے کولیگ سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کو کچھ نہیں بتایا، تو میں آپ کو کیسے کچھ بتاؤں گا؟ ہاں، انہوں نے کہا میں کچھ وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے منسوب اخباروں کے اندر اور سوشل میڈیا پر خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ خان کی صحت کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ خان ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو خان کے حوالے سے
جتنی ملاقات ہوئی، جو کچھ ہوا، ایک لفظ بھی رپورٹ نہیں کیا. میں نے خان کی صحت پر تو بالکل کامنٹ ہی نہیں کیا. یعنی انہوں نے تردید کر دی. ان کا مجھ سے منسوب بیان فیک ہے. میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. عمران خان سے مل کر آیا تو ایسی باتیں مجھ سے منسوب کی گئیں جو میں نے اس موضوع پر کی ہی نہیں. میں نے عمران خان کی صحت اور ملاقات کے بارے میں کچھ بھی عمران خان کی اہل خانہ کو نہیں بتایا. میں صحافیوں کو عمران خان کی صحت کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں جبکہ یہ بات نہ ان کی بہنوں کو بتائی گئی اور نہ وکلا کو. میں سلمان راجہ اور علیمہ خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ رپورٹ سپریم کورٹ کی امانت ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رپورٹ جامع ہے، 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے. بس. تو چیزیں وہی جو رات کو میں نے ٹویٹر پر بھی، 1-2 سپیسز کے اندر بھی، اپنے یہ یوٹیوب چینل پر بھی بار بار بتایا کہ عمران خان ایک قومی لیڈر ہیں، ان کی صحت کا مذاق بنا دیا گیا ہے، کنفیوز کر دیا گیا لوگوں کو. تشویشناک صورتحال ہے اور اس مشکوکی کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کا کردار ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے رپورٹ کیا نا، سب سے پہلے. اب ان کے پاس کہاں سے خبر آئی تھی؟ جب ایک خبر کی کسی پارٹی کا آفیشیل تصدیق کر رہا ہے تو صحافی کا کام ہے وہ خبر بتا دے، ٹھیک ہے جی فلانا بندہ یہ کہہ رہا ہے. تو اتنا اہم ایشو جب میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے جعلی طور پہ، اس وقت تو کہہ رہے تھے لوگ کوئی بندہ حکومت اور عدالتیں منگل تک کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کو لندن بھیج دیا گیا تھا. اب ایک قومی لیول کا لیڈر ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، جب خاص طور پہ ابھی سلمان صفدر صاحب نے وضاحت کر دیا کہ بھائی میں نے بالکل نہیں کہا وہ ٹھیک ہے یا بیمار ہے، میں نے اس حوالے سے بات نہیں کی، ان کی فیملی کو بتائی ہی نہیں ہے. بھائی چیزیں بڑی تشویشناک ہیں. سہیل افریدی صاحب ملاقاتیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں، بار بار ملاقاتیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں جی عمران خان این آر او لے رہے ہیں، این آر او ہو رہا ہے، ڈیل ہو رہی ہے. اچھا اگر تو ڈیل ہو رہی ہے، کل جو علی زمان صاحب پی ٹی آئی کے پی سے فارم 45 کے ایم پی اے اور وکیل ہیں بڑے نامور، ان کو اٹھا لیا گیا. میں نے رات کو جو ویلو کیا اسی جگہ بیٹھ کر میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ لوگوں کو اٹھایا کیوں جا رہا ہے. آج ہی خبر آئی نا، آج ایک صحافی ہے کے پی سے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. انہوں نے فرمایا کہ یہ بیوروکریسی کو آرڈر تھا چیف سیکرٹری کے ذریعے، آئی جے کے ذریعے، کہ خبردار پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر، چھوڑ دے پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو، اسلام آباد کو، کے پی کے اندر ہڑتال کامیاب نہیں ہونے دینی. آپ کا وکیل اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی ان وکیل صاحب کی ایسی تصویریں میرے پاس ہیں، میں بس موبائل کے ذریعے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک تصویر صرف آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو. یہ جو سفید رہے نا، یہ پٹیاں ہیں ان کے دونوں بازوؤں پر بھی اور دونوں ٹانگوں پر بھی. اگر کسی کو لگ رہا ہو نا کہ انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے بھی، ایسا نہیں ہے. میرے پاس ان کی زخموں والی تصویریں بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کا سینسیٹیو کانٹینٹ پوسٹ نہیں کیا جا سکتا. زخموں سے چور ہے، پورے جسم پر نشانات تشدد کے. اب ایک طرف خان کی صحت، ایک طرف یہ نشانات، ایک طرف کہا جا رہا ہے این آر او ہو رہا ہے، ڈیل ہو رہی ہے، ایک طرف سہیل افریدی کی ملاقاتیں. تو چیزیں تو بڑی خیر خطرناک ہے. اچھا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل، جنہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، آج ان کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے. یعنی اگر بلوچستان کے اندر کوئی راستہ تھا کہ بے شک جو ناراض ہیں لوگ، جو سینئر لوگ ہیں، جو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مشکل وقت پہ، اگرچہ انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں اور ان کی اگر نہیں بلکہ ان کے جو ہیں شکوے جو کہ جائز ہیں بہت حد تک، ان کو ایڈریس کیا جائے. آج ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر کے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اوریجنل سیاستدانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے لیے کٹ پتلیاں ہی بہت ہیں. کٹ پتلیوں کے ذریعے چلا رہے ہیں نا ملک. پہلے پورے ملک کو یہ کہا سولر لگاؤ، سولر لگاؤ، سولر لگاؤ. جب لوگوں نے کروڑوں اربوں کی سرمایہ کاری کر دی، سولر ہر چھت پہ آج لگا ہوا ہے، تو نیٹ میٹرنگ ہی ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے، آئی پی پیز ان کو پالنا ہے، وہ بجلی بنائیں نہ بھی استعمال ہو، نہ بھی بنائیں، ان کو پیسے دینے ہیں.
لیکن جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے تھے ان کو پھینٹا لگا دیا گیا. تو یہ تو اس ملک کی صورتحال ہے. اچھا یہی نہیں، رکے ذرا. نیٹ میٹرنگ نہیں ختم کی گئی. جو پروٹیکٹڈ صارف تھے، یعنی وہ لوگ جو کم بجلی استعمال کرتے، بیچارے غریب لوگ، ان پر فکسڈ چارجز یعنی اکٹھے کو ماہانہ ہر بل کے ساتھ 100 200 300 روپے 400 روپے وہ بھی لگائے جا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ نتن یاہو امریکہ پہنچے ہوئے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. اس طرح سے ملک چل رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ورکر کو، پی ٹی آئی کے سیاستدان کو اپنی لڑائیوں سے نکل کر کے مجھے اس سے گلہ ہے، جنید اکبر کو فلانے سے گلہ ہے، فلانے کو فلانے سے گلہ ہے. عمران خان کی صحت کو سیریس لینا ہوگا، کیونکہ چیزیں انتہائی حد تک تشویشناک ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.